اور قانونی کارروائی میں غلط بیانی کیوں کی؟ اسلام آباد پولیس نے سینیٹر شبلی فراز کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد پولیس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی گئے پیغام میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان رہائش گاہ پر موجود نہیں۔ قانونی کارروائی کی راہ میں غلط بیانی سے کام لینے پر شبلی فراز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ قانون پر عمل کریں گے، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ عدالت پیش ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے چیف آف سٹاف شبلی فراز نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری وصول کیے تھے۔ شبلی فراز نے وارنٹ پر لکھا کہ عمران خان موجود نہیں ہے، وہ قانون کے مطابق تعمیل کریں گے۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری اسلام آباد پولیس کے لاہور میں ہے۔ ڈیرے زمان پارک میں وارنٹ کی وصولی کروا دی گئی ہے۔ رانا کامران ہمارے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف لاہور سے موجود ہیں۔ کیا تیاریاں ہیں اور پولیس کے کیا انتظامات ہیں جانتے ہیں ان سے۔ رانا کامران، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں زمان پارک کے گرد؟ جی بالکل، اس وقت زمان پارک میں تو بہت رونقیں ہیں، یہاں پہ ورکرز کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں پہ اس وقت جو گرما گرمی سینکڑوں کی تعداد میں اگر کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا کہ یہاں پہ جو وہاں پہ موجود ہیں لوگ، تو جو گرفتاری کے حوالے سے وہ اب چونکہ گرفتاری کے حوالے سے یہاں پہ لوگوں کا کافی رش تھا۔ کیا سن پا رہے ہیں رانا کامران آپ ہمیں؟ جی جی اچھا، یہ تو یہاں پہ جو صورتحال تھی وہ بڑی جو کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی۔ یہاں پہ گرفتاری کے حوالے سے جو ٹیم آئی تھی اسلام آباد سے، انہوں نے گرفتار تو نہیں کیا، البتہ وہ جو ایک وارنٹ گرفتاری لے کے آئے تھے اس کو انہوں نے سمن کرایا ہے، وہاں پہ انہوں نے دیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اسد عمر، شاہ محمود قریشی نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی عمران خان کی ضمانت کے لیے رجوع کر لیا ہے، تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں آج وہ پیش ہوئے، تو صبح وہ باقاعدہ طور پر عمران خان کی اسی حوالے سے جو گرفتاری جاری ہے اس حوالے سے وہ صبح ہائی کورٹ سے رجوع بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے آج بدھ کے لیے اعلان بھی کر دیا کہ بدھ کو عمران خان باقاعدہ نکلیں گے اور بدھ کو وہ باقاعدہ طور پہ ایک ریلی کی شکل میں لاہور میں نکلیں گے، جہاں پہ حماد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اہلِ لاہور سے گزارش کی ہے کہ خان صاحب کو ان کے شیان شان استقبال کریں، کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی انتخابی مہم کا آغاز بدھ کو کریں گے اور وہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ ٹھیک، بدھ سے اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں عمران خان، لیکن اس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ جو کارکنان تھے، اب کیا کارکنان وہاں پر اتنی تعداد میں نہیں ہیں؟ اور جو پولیس ٹیم آئی ہے اسلام آباد سے اس وقت وہ کہاں پر ہے، ان کی کیا تیاریاں ہیں؟ جی ہلو جی رانا کامران، ذرا بتائیے کہ جو پولیس ٹیم آئی ہے اسلام آباد سے گرفتاری کے لیے وہ ابھی لاہور میں ہی موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے، عدالت کے آرڈرز ہیں، کیا تیاریاں ہیں پولیس کی؟ جی دیکھیے، اس میں آئی جی جیسے آئی جی اسلام آباد کا بیان سامنے، انہوں نے آئی جی پنجاب سے بھی رابطہ کیا، اور پنجاب کی اگر بات کی جائے تو ابھی اسلام آباد کی جو ٹیم ہے اس نے لاہور میں ڈیرے رکھے، ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ابھی وہ لاہور میں اسٹے کریں جب تک وہ فردر آرڈر نہیں ہوتے۔ اور جو ابھی جو موومنٹ ہے جو لاہور میں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے کافی اس چیز میں کافی صداقت نظر آ رہی تھی کہ آج عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ ورکرز کی بڑی تعداد کی وجہ سے جو ریئیکشن آیا اسلام آباد پولیس کو وہ تو پاسبل نہیں ہو سکا، لیکن ابھی تک کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس ابھی لاہور میں ہی ہے اور فردر کیا پلان کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی افواہ سامنے آئی ہے کہ رات کو بھی چانسز ہیں کہ رات کو خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے تمام ورکرز کو جو افواج نے تمام ورکر سے گزارش کی ہے کہ وہ اسلام آباد وہ زمان پارک پہنچے، اور زمان پارک میں ورکرز کی بڑی تعداد جو اس وقت جمع ہے اور اپنے قائد کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پہ ایک سیسا پڑائی دیوار بننے کی کوشش لیکن رانا کامران اگر رات میں بھی گرفتاری چاہتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ بنی گالا کے باہر بھی رات بھر بھی کارکنان بیٹھے رہے، اگر رات بھر بھی اس طرح ہی کارکنان بیٹھے رہیں گے تو پھر کیا کوئی دوسری حکمت عملی اپنانے کا امکان ہے پولیس کی جانب سے؟ جی دیکھیں، بالکل یہاں پہ گرفتار کرنے کے حوالے سے یہ کافی سامنے آئی ہے کہ پنجاب پولیس کی مدد مانگی گئی ہے، اس حوالے سے ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ پنجاب پولیس سے ان کو کس تعاون ملا کہ نہیں ملا۔ البتہ موومنٹ جو تھی یہاں پہ جو کافی نفری، یہاں پہ جو ایک خان صاحب کی سیکورٹی پہ جو اہلکار مامور تھے آج اس پہ بھی کافی نرمی دیکھنے میں آئی، کیونکہ جو راستہ گیٹ نمبر 2 کی طرف سے جاتا تھا وہاں پہ پہلے کسی کو بھی چیکنگ کے بغیر اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آج ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کافی ریلیکسیشن تھی اور پنجاب پولیس کے جو جوان تھے وہ وہاں پہ اس طرح ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، اس طرح وہ لڑ نہیں تھی جس طرح وہ پہلے ہوتے ہیں۔ اچھا رانا کامران ہمارے ساتھ ہی رہی گا، اس وقت بیورو چیف حنیف قمر بھی ہمیں لاہور سے ہی جوائن کر چکے ہیں، ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں ہم سے جانتے ہیں۔ حنیف قمر، کیا تیاریاں ہیں؟ یہ بھی سن رہے تھے کہ غالباً خود بھی گرفتاری دینے کے امکانات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے؟ جی آج
اسلام آباد پولیس جب گرفتار کرنے کے لیے پہنچی ہے عمران خان صاحب کو اور اس کے بعد وہاں پہ کارکن اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوا ہے چیئرمین عمران خان کی زیر قیادت، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گرفتاری نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ حنیف قمر آپ سے مزید بھی معلومات لیتے رہیں گے۔ رانا کامران، ہم بات کر رہے تھے کچھ زمان پارک کے ارد گرد کی کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ بنی گالا میں جب گرفتاری کے لیے پولیس جا رہی تھی یا پھر بات چل رہی تھی تب بہت سے لوگ بنی گالا پہنچ گئے تھے، ابھی اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں، تو رات کے وقت آپ کہہ رہے تھے گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، تو رات کے وقت بھی تو لوگ یہاں پر موجود ہوں گے، کیا تیاری کیا سامنے آ رہی ہے؟ جی بالکل، اگر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بات کی جائے تو جو یہاں پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک اچھی خاصی گہما گہمی ہے۔ یہ کیمپوں میں جو ایک رونق تھی آج دیکھیں تو آج اس میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا اور ورکرز کی بڑی تعداد یہاں پہ جمع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تاجر سنگھ نے بھی یہاں پہ ایک ریلی نکالی ہے، اور وہ بھی انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر ٹرکوں میں سوار ہو کر وہاں پہ انہوں نے ایک ریلی نکالی اور وہاں پہ آئے اور انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس کے بعد ورکرز جو عام ورکرز ہیں ان کی بھی اگر کہا جائے تو سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت زمان پارک کے باہر ورکرز موجود ہیں جو اپنے قائد کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حماد اظہر نے، فواد چودھری نے، اعجاز چودھری نے، ان لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ عمران خان بالکل ہر طرح سے تیار ہیں، وہ فیس بھی کریں گے، وہ پہلے بھی عدالتوں کا، اداروں کا احترام کرتے ہیں، اب بھی اگر کوئی ایشو ہے تو وہ عدالتوں میں حاضر بھی ہوں گے، اداروں میں اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر ورکرز کی بات ہے تو ورکرز کافی تعداد میں یہاں پہ جمع ہے، اور ان میں وہ جذبہ، وہ جوش پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں آپ کو اکثر نظر آتا ہے، وہ وہاں پہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، رانا کامران ساتھ ہی رہے گا۔ حنیف قمر صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے۔ حنیف قمر صاحب، 7 مارچ منگل کے روز خود کو باقاعدہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ آغاز کر رہے ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین ڈائریکٹلی عوام سے جو ہے وہ خطاب کریں گے، ڈائریکٹلی شاید عوام کے درمیان بھی موجود ہوں، تو 7 مارچ کو بھی تو یہ گرفتاری ہو سکتی ہے، یا پھر 6 مارچ کو؟ آج ہی کیوں؟ 7 مارچ کی گرفتاری کا حکم اسلام آباد کی عدالت نے دیا ہے اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے عمران خان کے، اور انہی وارنٹ گرفتاری کو لے کر اسلام آباد کی پولیس پہنچی ہے آج زمان پارک میں، لیکن پولیس پارٹی کی طرف سے جس طرح کا ایکٹ کیا گیا یہاں گراؤنڈ پہ، اس سے لگتا نہیں تھا کہ جو پولیس آئی ہے اسلام آباد سے وہ سنجیدہ ہے عمران خان کو گرفتار کرنے میں، بلکہ انہوں نے تو یہاں پہ ایک نوٹس سرو کیا اور یقین دہانی کرا دی شبلی فراز نے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو جائیں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ تو اس پر جو ایس پی اسلام آباد تھے وہ واپس چلے گئے، اور تو انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ بتا دیا کہ وہ اسلام آباد آ جائیں، ہم تو صرف نوٹس دینے کے لیے آئے تھے، جبکہ آئی جی اسلام آباد مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے اور اسلام آباد پولیس ان کو گرفتار کر کے لے کر جائے گی۔ اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد نے سی سی پی او لاہور سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سے تعاون مانگا ہے، جس پر سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ انہیں جتنی بھی نفری ریکارڈ ہوگی، دیگر جو فیسیلیٹیشن ان کو چاہیے ہوگی وہ پرووائڈ کریں گے، اور اس حوالے سے قانون کی امپلیمنٹیشن میں مکمل تعاون کیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، بلکہ اس دوران لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے پروٹیکٹیو بیل کے لیے، اور یہ درخواست کی سماعت بھی لگتا ہے کہ کل ہی ہوگی، کل ہی اس پہ نوٹس وغیرہ جاری ہوں گے یا جو بھی کارروائی ہوگی۔ اس وقت تک درخواست تیار کر لی گئی ہے پروٹیکٹیو بیل کی، اور فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے وہ درخواست کا مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ دوسری جانب کارکن موجود ہے وہاں پہ زمان پارک میں، پولیس کہہ تو رہی ہے اسلام آباد پولیس کہ ان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا اور ان کو اسلام آباد کورٹ میں گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، لیکن یہاں گراؤنڈ پہ موجود پولیس کے رویے سے ایسا نہیں لگ رہا، بلکہ اس سے تو الٹا ایک قسم کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے پولیس کی کہ پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی تھی، آگے سے کارکن اکٹھے ہو گئے اور عمران خان نے واضح طور پر وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ کسی صورت گرفتاری نہیں دیں گے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور جان کو خطرہ بھی ان لوگوں سے ہے جو ان کی سیکیورٹی پر مامور ہے۔ تو اس سے تو ایک بات تو پی ٹی آئی کے اینڈ سے تو یہ کلیئر ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کسی صورت گرفتاری نہیں دیں گے، اور دوسری انہوں نے پروٹیکٹیو بیل کے لیے بھی رابطہ کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بیل کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔
تو اگر اسلام آباد پولیس صرف نوٹس ہی سرو کرنے کے لیے آئی تھی تو اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو کوئی اسلام آباد پولیس کا کوئی ایک اہلکار آتا اور وہ نوٹس سرو کر دیتا. لیکن جتنی ہائپ صبح سے کریٹ کی گئی، کارکن اکٹھے ہوئے، تقریریں ہوئی، پولیس اکٹھی ہوئی اور پورے میڈیا پہ ایک شور شرابہ برپا کیا گیا، تو اس سے تو لگتا تھا کہ پولیس انہیں آئی جی پولیس اسلام آباد کے انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جو انہوں نے پارٹی بھیجی ہے وہ انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک. حنیف قمر، جس طرح سے وزیر اعظم نے بھی کہا، سابق وزیر خزانہ بھی بتا رہے ہیں، وزیر خزانہ بھی بتا رہے ہیں، اور دنیا کی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، موڈیز وغیرہ، وہ بھی بتا رہے ہیں پاکستان کے معاشی حالات بہت اس وقت ابتر ہیں. یہی پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے اور پچھلے 11 ماہ سے کہہ رہی ہے. غالباً دونوں حکومتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی آ رہی ہیں. بہرحال اس ساری صورتحال میں کیا موقف اپنایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ وہ اس گرفتاری پر اصرار کیے ہوئے کیوں ہیں؟ حکومت، ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ حکومت عمران خان کو گرفتار نہیں کر رہی، نہ ہی آج حکومت نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہے کہ جس سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے. یہ عدالت کا حکم ہے، اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی کورٹ نے پولیس کو آرڈر کیا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں. یہ عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور میں پہنچی ہے. حکومت نے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی پلان نہیں بنایا. ٹھیک. حنیف قمر ساتھ رہیے. ہم آپ سے مزید بھی معلومات لیتے ہیں کہ ڈپٹی بیورو چیف رانا کامران اور بیورو چیف حنیف قمر ہمیں لاہور سے آگاہ کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ ہے. اسلام آباد پولیس لاہور میں موجود ہے لیکن تاحال گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے. بہرحال گرفتاری عمل میں لانے کے لیے قانونی احکامات ہیں، عدالتی احکامات ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے پولیس وہیں پر موجود ہے. اور پولیس کا کہنا ہے، اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے.